میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا، نبی کا بدترین دشمن تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ یہودی لڑکا اپنے والدین سے نبی کی شان میں گستاخیاں سن سن کر نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ نوجوان بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے میرے آقا کے چہرے کے، میرے آقا کے رخ زیبا کی طرف دیکھا، میرے سرکار کی طرف شیندہ اور نورانی تابناک چہرے کی طرف دیکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر بھی اس نوجوان پر پڑ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا میرے آقا کا، کتنا تابناک چہرہ ہوگا، کتنا درخشندہ چہرہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ آوالا حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور عرض کیا جائے، اے امام احمد رضا، ذرا آپ بتائیں میرے آقا کے نورانی چہرے کی زیارت کون کر سکتا ہے؟ آوالا حضرت عظیم البرکت اس کو اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ تماشا دیکھے کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ نبی کا مسکرانا تھا، اس یہودی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ عداوت کا چراغ بجھ گیا، محبت کا چراغ روشن ہو گیا، عقیدت کا چراغ روشن ہو گیا، انسیت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کے دل میں والدین کی محبت اور نبی کی محبت کے درمیان جنگ ہو گئی۔ آخر نبی کی محبت والدین کی محبت پر غالب آ گئی۔ جب اس نوجوان کو نبی کی محبت ستاتی، نبی کا عشق ہو جاتا، تو کسی بہانے سے مسجد نبی کی طرف چلا جاتا اور ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھنے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہو جاتا۔ اسی طرح عشق رسول میں وہ بیمار پڑ گیا، وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نوجوان کے باپ نے بڑی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو، اے میرے بیٹے کوئی آخری خواہش ہے تو بولو۔ تو اس نوجوان نے کہا، ابو جان اگر آپ میری آخری خواہش کو ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کرے تو میں بیان کروں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں اظہار کروں۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن آپ کی خوف سی بات میں نے کسی پر ظاہر نہیں کی۔ ابو جان اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو بارگاہ بے کس پناہ ہمیں چاہیے اور عرض کیجیے کہ آپ کا غلام اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ اس کے سرحانے جا کر آخرت کا مزدہ سنا دیں۔ میرے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں ابا جان اور ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنے غلام کے پاس پہنچ کر اس کو آخرت کے نجات کا مزدہ سنا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ باپ کا چہرہ تو غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کا وعدہ تھا، اکلوتے بیٹے کی آخری تمنا کا وعدہ تھا۔ سب وہ غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، اے میرے لال میں تمہاری آخری خواہش کو ضرور پوری کروں گا، اے میرے بیٹے میں تمہاری آخری خواہش کو ضرور پوری کروں گا، اگرچہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، اگرچہ یہودی قوم مل کر مجھ کو اپنے ذات سے الگ کر دے گی، مگر اے میرے لال میں تمہاری آخری خواہش کو ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ وہ یہودی نبی سے ملنے کے لیے مسجد نبی کی طرف چلا جاتا ہے، مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے آقا دروازے پر تشریف لائے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ نبی کی محبت بھری آواز سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا، بڑے غمگین انداز میں کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کی عشق آگ نے اس کو جلا رکھی ہے، یا رسول اللہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں ہے، یا رسول اللہ اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر اس کو آخرت کے نجات کا مزدہ سنا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے جانثار صحابہ میرے ساتھ چلو، ذرا فیروز بخت کو دیکھ لیں، اس کی خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ چنانچہ نورانی قافلہ نکل پڑا اور جب یہ نورانی قافلہ اسی یہودی کے گھر پہنچا تو اس نوجوان کی آنکھیں محبوب کا انتظار کرتے کرتے بند ہو چکی تھی۔ باپ بھی بلا اٹھا، رو کر کہنے لگا، میرے لال آنکھیں کھولو، اے میرے بیٹے آنکھیں کھولو، اے میرے لخت جگر آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرانے کھڑے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان کی جاتی ہوئی روح لوٹ آتی ہے۔ اس بیمار نے آنکھیں کھول دی اور جب سامنے نورانی چہرہ دیکھا تو بڑی دھیمی آواز میں تمنا ظاہر کی، یا رسول اللہ میں آپ کی عشق و محبت کی مقدس امانت لے کر آئے جاوید علی کی طرف جا رہا ہوں، مگر یا رسول اللہ میرے نام عمل میں خدا لا شریک کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں ہے، اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ اتنا سننا تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان کلمہ توحید کے اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جا، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان نے آخر سانس لیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک میں آپ کی ضمانت پر کلمہ
آخری بات کہہ کے میں آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گا، یہ میرے آقا سے محبت کرنے کا صلہ ہے، جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی سجدہ خدا لا شریک کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن آقا سے محبت کرتا تھا، نبی کی محبت میں وہ اس دنیا سے گیا تو انعام یہ ملا کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ ہی کچھ ایسی ہے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو بھی چلا اس کے درجات بلند ہو گئے، میرے رسول کے دروازے پر جو بھی آیا اس کے مراتب بلند ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے رسول کا دربار وہ دربار ہے، میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، میرے رسول کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے، میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ ہے، میرے رسول کا دربار ہی وہ دربار عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھر جاتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ ہاں یہی وہ شہنشاہی دربار ہے کہ جہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا تو دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شقی تھا تو صحیح بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رحزن تھا تو رہبر بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، خطرہ تھا تو دریا بن گیا، سچ تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو اس کے قمر بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، آرام تھا تو صحابی بن گیا۔ ہاں یہی وہ آستانِ عالیہ ہے کہ جہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین اور جامع القرآن بن گئے، علی آئے تو شیر خدا حیدر کرار بن گئے، بلال حبشی غلام آئے تو دنیا کے امام بن گئے، قربان جا بریلی کے تاجدار پر انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا، میرے کریم سے گر قطرہ کس نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، ڈوبے بہا دیے ہیں، دوسرے مقام میں ارشاد فرماتے ہیں خدا خدا کا یہ دور نہیں اور کوئی مفر مقرر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے کلام سے اپنے وعظ کو ختم کرتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اس کو معاف فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں، اور سیدنا رولا شاہ بابا علیہ رحمۃ الرضوان کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ میدان حشر کا منظر ذرا اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو اور آقا کی فضیلت ملاحظہ کرو۔ جب کوئی محشر کی تمازت سے، محشر کی تپش سے پریشان ہوگا، ہر کوئی غمگین ہوگا، محشر کی صعوبات میں ہر کوئی مبتلا ہوگا، اور لوگوں کے نامہ عمل سب کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے، ایسی صورت میں ہم سب کے پیارے آقا، ہمارے غمخوار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی کو اپنے اس انداز میں بیان فرمایا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب